الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج ہم 5واں پارہ شروع کریں گے، اور 5ویں پارے میں ایک ہی صورت ہے، سورۃ النساء، اور یہ آیا نمبر 24 سے لے کے 147 سورۃ النساء کی۔ اور سورۃ النساء جیسے آپ سب کو پتہ ہے مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ طویل ہیں، لمبی ہیں، ان کی آیات بھی لمبی لمبی ہیں، اور احکام ہیں ان میں خاص طور پہ، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو مسلمانوں نے اپنی ایک کمیونٹی اسٹیبلش کر لی تھی وہاں پہ، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کمیونٹی اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس کو اس کے لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز، لاز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو مدنی صورتوں میں احکام کا بھی تذکرہ ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی ڈیورس سے متعلق لاز ہیں۔ اور یہ صورت جو ہے یہ پوسٹ احد، اس کا جو ہے نا ٹائم لائن ہے یا کانٹیکسٹ ہے، پوسٹ احد، احد کی جنگ احد کے بعد کا وقت۔ اور جنگ احد میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ صحابہ کافی اس میں شہید بھی ہوئے، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ صورت ڈیل کرتی ہے یتیموں کے مسائل سے، بیواؤں کے مسائل سے، اور انہیریٹنس، وراثت کے مسائل سے۔ تو علی بھائی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ اس میں ریفلیکشنز 5ویں پارے میں؟ جی جزاک اللہ خیر احمد بھائی، بالکل میں اپنی پہلی ریفلیکشن جو ہے وہ ورس نمبر 36 سورہ نساء سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں بڑی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید اور احسان کا کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ اور احسان کا کنسیپٹ ہمارے دین کا ظاہر ہے بہت ہی بنیادی ایک حصہ ہے، وہ حدیث جبریل بھی ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، تو احسان کا بھی باقاعدہ پوچھا تھا۔ اور احسان جنرلی مینز ایکسیلنس، اور ایکسیلنس ان مینٹیننگ ریلیشن ود اللہ اینڈ عبادہ، ظاہر ہے مینلی تو وہ ہے، لیکن باقی معاملات میں بھی ہے۔ تو یہ آیت ہے 36، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ٹرانسلیشن ہے: ورشپ اللہ اینڈ ایسوسیٹ نتھنگ ود ہم، اینڈ ٹو پیرنٹس ڈو گڈ احسان، اینڈ ٹو ریلیٹیوز orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companions at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful. مختالاً فخورا۔ سب سے پہلے تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کولیکٹیوسٹ معاشرہ، متضاد انڈیویجولسٹک معاشرے کے، یعنی جو انفرادیت پر مبنی سیکولر معاشرے ہیں، جو کہ سارا کا سارا فوکس جن کا فیملی پہ ہوتا ہے، کہ فیملی از ایوری تھنگ، اور بس فیملی کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، اور بس اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سروائیو کراؤ اس کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں اور کیپٹلسٹ سوسائٹی میں۔ اسلام آن دی ادر ہینڈ الٹروازم کا بھی قائل ہے۔ اسلام آن دی ادر ہینڈ بہت زیادہ گیونگ کا حکم دیتا ہے، اور خصوصاً نیبرز کی جو بات یہاں پہ کتنی زیادہ کی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو عبد کا ذکر ہے، اور عبد جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ یہ ٹائٹل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، بار بار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا قرآن مجید میں۔ اور عبد اصل میں وہی ہوتا ہے جو انتہائی لائل ہوتا ہے، انتہائی اوبیڈینٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایکسٹریم لو ہوتا ہے اپنے ماسٹر کے لیے۔ تو یہ تینوں ایلیمنٹس عبادت میں ہونے چاہیے، کہ لائلٹی، بلا کی لائلٹی، یعنی جیسے انس بھائی ماشاءاللہ مغیرہ کے ماموں بھی ہیں، انہوں نے مجھے ایک بار نصیحت کی تھی، میں نے پوچھا تھا کہ کوئی نصیحت کریں، بڑی خوبصورت نصیحت کی کہ علی بھائی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اب یہ بڑی چھوٹی نصیحت ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کرنے بیٹھیں کہ یار جب میں اکیلے میں ہوں تو کیا میں اللہ کے ساتھ لائل ہوں؟ جب میں جو ہے کسی ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہوں کیا اللہ کے ساتھ لائل ہوں؟ کیا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہیں برا لگے گا، یا میں ناراض تو نہیں کر دوں گا اللہ کو؟ تو اس میں لائلٹی ہے، اوبیڈینس ہے، اور ایکسٹریم لو ہے۔ اس کے بعد شرک کا تذکرہ ہے کہ شرک سے بچو، اور شرک میجر مائنر اوبیسلی، اور آج کل مائنر شرک بہت زیادہ عام ہے، جو ریا کا جو ایک شرک ہے اوبیسلی آج کے سوشل میڈیا کے دور میں۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس پہ مزید اسٹڈی کرنا چاہیے، کوئی کتاب پڑھنی چاہیے اس حوالے سے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی کیٹیگری ڈیفائن کی گئی ہے جن کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ اور احسان میں سمجھتا ہوں احمد بھائی کہ اٹ از وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود ادرس، آئی تھنک کہ یہ ٹالرنس کا ایک بہت پیک کا لیول ہے، یعنی اور اس کے سب سے زیادہ حقدار ماں باپ ہیں۔
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو ہم آن دی اپوزٹ سب کے ساتھ اچھے ہیں. ہماری ٹالرنس لیول جو ہے نا وہ باہر والوں کے ساتھ اچھی ہے، آفس والوں کے ساتھ اچھی ہے، باس کے ساتھ اچھی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم معاملات خراب کر نہیں سکتے. لیکن گھر آتے ہی ہم بدتمیزی، اور وہ ایک ظاہر ہے کس طرح ہمارا رویہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. تو سب سے زیادہ حقدار احسان کے ہیں پیرنٹس، اور یہ آج کی یوتھ کو بھی بالکل. اور میں آج کی یوتھ کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تمہارے پیرنٹس شاید تمہیں نہیں سمجھتے ہوں گے، جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ان کی کچھ چیزیں ٹاکسک بھی لگتی ہوں. جیسے آج کل یہ ٹاکسک ورڈ بھی بڑا فیمس ہو گیا ہے، ٹاکسک، ہر ایک کو شوق ہے ٹاکسک ورڈ یوز کرنے کا. چلو مان لو ٹاکسک بھی کوئی ان کی ایسی بات، پیرنٹنگ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، مان لیا پیرنٹنگ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اس ورس کے روشنی میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ تم لوگ ینگ ہو، تمہارے اندر میں سمجھتا ہوں ینگ بندے میں جذبہ زیادہ ہونا چاہیے. مطلب میرا یہ پرسپیکٹیو ہے، کیونکہ اس میں فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ہے، اور اس میں میرا تو خیال برداشت بھی زیادہ ہونی چاہیے اس چیز کی. اس کے پاس ایونیوز بھی زیادہ ہیں ٹو لیٹ آؤٹ دی اینگر اور ٹو لیٹ آؤٹ دی فرسٹریشن. پیرنٹس پہ تو ایک ذمہ داری بھی ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنے بوجھ اور برڈنس کو اٹھا کے لا رہے ہیں، اور کتنی محنتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو والدین کے ساتھ ٹالرنس، پھر ریلیٹیوز کے ساتھ. آج کل احمد بھائی بڑے جوکس چل رہے ہیں انسٹا پہ، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، پھپھو، ٹاکسک پھپھو، ٹاکسک ریلیٹیوز. ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی کوئی کسی نے بات کر دی، کوئی مذاق کر دیا، وہ ٹاکسک ہو گیا. تھوڑا سا کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا کہ بیٹا آج کل کیا کر رہے ہو، اور بیٹا کیا آپ نے ڈگری کی ہے، واٹ اباؤٹ دا جاب، تو یہ ٹاکسک ہو گیا. یعنی برداشت ہماری یوتھ کو نا برین واش کیا رہا ہے آہستہ آہستہ یہ لطیفوں سے اور اس طرح کی ویڈیو سے، کہ ہر وہ بندہ جو آپ سے کوئی سوال کرے، تھوڑا سا کرٹیسائز کر دے، تھوڑا سا مذاق کر لے، آپ کا ریلیٹیو وہ ٹاکسک ہو گیا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کے ساتھ چلو. پھر آرفنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح ہوں گے میں اور وہ. اور آج کل سبحان اللہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، فلسطین میں ایک بچہ، کتنے بچے ہیں اتنے یتیم، تو وہ واٹر کے ٹینک کے پاس بیچارہ کھڑا تھا اور پانی کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے پانی ملے، اور نیچے لکھا تھا بچہ یتیم ہے، ہی ہیز نو ون. تو آرفنز کے ساتھ، پھر نیڈی کے ساتھ، پھر نیبرز کے ساتھ. اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، نیبر کی وائف کے ساتھ برائی کرنا، اللہ معاف کرے، برائی کرنا یا زنا کرنا. اور آج تو اس کی طرف اکسایا جا رہا ہے. کمپینین بائی یور سائڈ، دا ٹریولر، اور دوز ہوم یور رائٹ ہینڈس پوزیس. ان شارٹ جو سرونٹس اور سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ احسان کے ساتھ چلنا. جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 10 سال رہا، آج تک انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ او ہو یہ کیا کر رہے ہو. تو سبحان اللہ یہ ہمارے لیے بہت زبردست انسٹرکشن ہے ود ریگارڈس ٹو احسان، اور اس کا تعلق توحید سے ہے. ثابت ہوا جو بندہ توحید میں پکا ہے وہ حقوق العباد میں بہت اچھا ہوگا. تو یہ میری طرف سے ریفلیکشن. اچھا میں علی بھائی ایک آیت ہے یہاں پہ، آیت نمبر 35، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فیملی جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈنس دی ہے، اور خاص طور پہ جو پرابلمز میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں کانفلکٹ کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں ایک رہنمائی کی. آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، میں پیرافریز کر کے بیان کر رہا ہوں، تو اس میں چاہیے ان کو چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں ایک اپنی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو کو اپوائنٹ کریں، اور وہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں، ان دونوں کے مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. پھر آگے اللہ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات بتائی، اللہ نے فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور خبر رکھنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہی بنیادی اصول ہیں میرجز کو سکسیزفل بنانے کے لیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے نا، اس کے ملٹیپل ایویڈنسز ہمیں ملتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، بار ہر جگہ پہ آپ کو تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا ڈر. یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، تو بہت بڑی خیر ہے اس شادی کے اندر، اور وہ شادی یعنی بہت ان لائکلی ہے کہ وہ شادی نہ چل سکے. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور چیز یہاں پہ اس آیت میں بیان کر دی کہ دونوں کی ولنگنیس بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو کامیاب کرنا ہے. یعنی تقویٰ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے مایوسی ہو جائے ایک دوسرے کے بارے میں. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ان کے واقعے میں نظر آتا ہے. یعنی وہاں پہ اللہ کا خوف اور تقویٰ بہت تھا، لیکن وہاں پہ ان دونوں کو ایک یعنی ہم آہنگی نہیں تھی ذہنی، اور وہ لوگ سمجھتے تھے شاید ہم لوگ چل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں ادھر بھی پتہ چلتا ہے
ہے سورۃ الاحزاب میں کہ حضرت زید اللہ کے رسول کے پاس بار بار آیا کرتے تھے. تو جب میاں بیوی اگر ولنگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہی کرنا ہے اور ہم نے اس ریلیشن شپ کو سکسیزفل بنانا ہی بنانا ہے, جب یہ دونوں طرف سے ڈٹرمنیشن ہے, یہ نہیں کہ ایک طرف سے مایوسی ہے دوسری طرف سے کوشش اور انویسٹمنٹ ہے, تو پھر اللہ کہتے ہیں یوفق اللہ بینہما, اس میں تعدیہ ہے یعنی توفیق. اللہ اگر نہیں بھی موافقت ہوگی اللہ موافقت پیدا کر دیں گے. یعنی سبحان اللہ, یعنی دونوں ورلڈز اپارٹ ہیں, دونوں کے مزاج فرق ہیں, لیکن اگر ولنگنس ہے اور اللہ کا تقوی ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ ان میں موافقت پیدا کر دیں گے. اب یہ جو موافقت پیدا کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹس کرنی ہے. یعنی موافقت پیدا یعنی دونوں کی طرف سے ولنگنس جو ہے وہ کیا چیز ہے, وہ بیسکلی کچھ انویسٹمنٹس ہے جو آپ نے کرنی ہے اپنے اس ریلیشن شپ میں. مثال کے طور پہ ایموشنل انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے. یعنی ولنگنس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بندہ منہ سے کہہ دے جی میں ولنگ ہوں, نہیں, آپ کا عمل بتانا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ایموشنلی انویسٹ کر رہے ہیں اس فیملی کے اندر, اپنی وائف کے ساتھ, وائف بھی کر رہی ہیں محبت کے یعنی طریقے سے آپ ایک دوسرے کے لیے ایموشنل سپورٹ بن رہے ہیں. پھر اس میں فزیکل انویسٹمنٹ بھی آتی ہے کہ فزیکل ریلیشن. اگر آپ اور ایکسپلین ایموشنل, آپ اس میں کمنٹ کریں بالکل جہاں پہ آپ کو کچھ مطلب کیا اس میں جیسچرز کیا ہونے چاہیے. جیسچرز یعنی ایکسپریشن میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یعنی میاں بیوی کو پتہ ہے کہ مجھے ایموشنل سپورٹ ہے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے. صحیح ہے, یعنی وہ اس کو سنیں, ان کے وینٹ آؤٹ اگر دونوں ایک دوسرے کو کرتے ہیں ان کے سامنے تو وہ ایک دوسرے کے لیے ان کا بڑا دل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مشکلات کے اندر ایک دوسرے کا سپورٹ بنے. دوسری چیز ہے کہ فزیکل ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کی ہے, شادی کے مقاصد کا ذکر کیا, تو سب سے پہلے جو لتسکنوا الیہا اس کا ذکر کیا, اور مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں پہ سکون سے مراد, کیونکہ آگے اللہ نے محبت کا بھی ذکر کیا. تو ایک فزیکل ریلیشن ہے اور ایک آپ کا ایموشنل ریلیشن ہے. تو فزیکل ریلیشن میں انویسٹ کرنا میاں بیوی دونوں کا, یعنی کئی دفعہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے خواتین اس سے کہ جی میں مصروف ہوں یا پھر گھر سنبھالنا ہے, وہ اس کے لیے انویسٹ نہیں کرتی, اس چیز میں آؤٹ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جاتی. اور کئی دفعہ مرد اللہ معاف کرے اس چیز کے بارے میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں, بالکل نہیں کرتے اپنے آپ کو. پھر تیسری چیز ہے ہائیجین, اپنی ہائیجین کا ایک دوسرے کے لیے خیال رکھنا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا اچھا ایک دوسرے کے لیے خیال رکھنا. یہ مثالیں ہیں کچھ کہ آپ ویلنگ ہے اس میرج کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا اچھا خیال رکھ رہے ہیں, آپ اپنے ان کو ٹائم دے رہے ہیں. پھر اس طریقے سے کوالٹی ٹائم جو ہے یہ ایک انویسٹمنٹ کی, یعنی یہ ولنگنس, یہ سارے فیکٹرز شو کرتے ہیں کہ آپ ولنگ ہے اس میرج کو سکسیزفل بنانے کے لیے. تو جب یہ آپ اس طرح کے ایفرٹس کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کا خوف بھی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کرتے ہیں, آپ کے درمیان موافقت پیدا کر دیتے ہیں. ہاں باقی تقدیر کبھی غالب آ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جنرل اصول یہی ہے. زبردست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر مغرہ بھائی. اچھا, ہمارے یہاں نا کبھی کبھار کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا بڑا مشکل ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ احکام ہے اور اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو فالو کرنا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ آیا نمبر 28 ہے سورۃ النساء میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کریں اس دین میں. یعنی یہ آیت آپ جنرلی بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ ہمارے پر بوجھ ڈالنے کے لیے لیول کے ہمارے لیے آسانیاں کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ شریعت کو اسٹڈی کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آسانیاں ہیں. ہمارا ریلیجن کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اور اس کو اوور کمپلیکیٹ شاید ہم کبھی کبھار کر دیتے ہیں, لیکن ان اٹس نیچر جو ہے بڑا آسان ہے اس کو فالو کرنا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, کہ اگر تم کبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے تمہارے گناہ معاف کرتے رہیں گے اور ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے. دیکھیں چند چیزیں ہیں جس سے انسان نے اجتناب کرنا ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. باقی حدیث میں روایات میں آتا بھی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے کفارہ ہے بیچ میں اس کے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. اس کے بعد جمعے کے جمعے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہیں جو انسان سے جانتے بوجھتے بھی یا سب کانشیسلی بھی ہو جاتے ہیں.
اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے تخصیص ہے کہ جو کبائر ہیں، بڑے گناہ جو ہیں، اس کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ پھر نیکی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زائل کرتے رہتے ہیں۔ اس کو ہم اگر رمضان سے جوڑیں تو آپ دیکھیں کہ رمضان اتنی زبردست اپرچونٹی ہے اپنے گناہ بخشوانے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیکی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ ابن آدم کے جو حسنات ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 گنا جو ہے ان کو آٹومیٹکلی جو ہے نا ملٹیپلائی کرتا ہے، لیکن رمضان میں 700 گنا ملٹیپلائی کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرام 10 up to 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے۔ ہاں، سب ضعف، یعنی 700 ٹائمز روایت کے اندر آتا ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کو رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ 700x آپ کو دے رہے ہیں اینڈ ابو، اور اکثر بھی نہ آتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کے، یعنی 700 سے بھی بڑھ کے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا یا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، یعنی تراویح پڑھی مثال کے طور پہ، یا جس نے بھی روزے رکھے رمضان کی دنوں میں، من قام رمضان بھی آتا ہے، من صام رمضان بھی آتا ہے، کیا ہوگا اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے سب پچھلے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں، جسے آپ کو مارکیٹ میں سیل لگتی ہے نا، ایک ہمیں سیل بھی دے رہا ہے اور ایک آپ سمجھیں وہ بالکل سلیٹ کلین کرنے کے موقع بھی ہمارے پاس۔ تو رمضان کا موقع خاص ایسا ہے کہ انسان اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے تو انہوں نے آمین کا 3 دفعہ آمین کا، اور ان میں سے صحابہ نے پوچھا پہ کس چیز پہ آپ نے آمین کا؟ ان میں سے ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی رغم انف، یعنی اس کی ناک رگڑ دی جائے مٹی میں، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہاں، یعنی رمضان کا اس نے مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ جو ہے نا نہ جھڑوا سکا، بخشوا سکا، کیونکہ یہ اتنی زبردست اپرچونٹی ہے ٹو فری یور سیلف آف آل سنز۔ اینڈ دیکھیں ہمارے ہاں اسی پارے میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، جس کے اوپر اگر انسان کی موت ہو جائے تو کوئی بھی مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نہیں، ہرگز بھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہروائے جائیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اگر انسان کی موت شرک پہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر معافی نہیں ہے۔ تو یعنی اسلام جو ہے، یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی انسان گناہ کر لے، یہاں تک کہ قتل بھی معاذ اللہ کسی سے ہو جائے، یعنی وہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، قتل بھی ہو جائے، تو اس کے اندر بھی پاسبلٹی آف فارگیونیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر بھی ہے۔ تو دین جو ہے وہ مشکل بالکل نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے، یا ہم نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا اپنے ذہن کے اندر کہ مشکل ہے بہت زیادہ۔ نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کو راضی کرو، اس سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، یہاں پہ جو یہ ایمفسس ہے نا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، یہ امپورٹنٹ اس ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل ہے، اس میں مرضی شامل ہے۔ کئی لوگ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ یعنی بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی یار جو مرضی کر دے اور اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ بھائی اللہ کی مشیت ہے، وہ اللہ کی مشیت پہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو نہ معاف کرے، پکڑ لے ایسے بندے کو، اور ظاہر وہ رسک لیا جا بھی نہیں سکتا، لیکن وہ جیسے آپ نے بات کی پوٹینشیل ہے اس کے اندر معافی کا۔ آپ نے کبائر کی بات کی، کبیرہ گناہوں کی، احمد بھائی، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بیک بائٹنگ ہے یہ بھی ایک کبیرہ گناہ میں ہی آتا ہے، اور اسی پہ میں ریفلیکشن شیئر کروں گا کوئکلی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ٹرانسلیشن: There is no good in most of their secret talks, نجوہ، ایک ڈھکی چھپی محفل، except those، سوائے اس کے encouraging charity، یا اس مقصد کے لیے kindness اور reconciliation between people. And whoever does this seeking Allah's pleasure, we will grant them a great reward. سب سے پہلے نجوہ دیکھیں، کارپوریٹ ٹریننگز آج کل میں بھی 2-3 میں گیا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مین ایشو کیا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ سیکرٹ ہماری لابیز بنتی ہیں،
پھر وہ پالیٹکس ہوتی ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اس میں گاسپنگ ہوتی ہے، پھر نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے کتنا کلچر اس آرگنائزیشن کا خراب ہوا ہوتا ہے. لوگ یہاں تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صرف جو ہے نا تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اس لیے سائلنٹ ہوتے ہیں، ادروائز آپ کو پتا گلا کاٹنے پہ بھی آ جائیں ایک دوسرے کا. یہ کارپوریٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نجوہ از ٹو، اس کے جو روٹ ورڈز ہیں ان کے میننگز ہیں ٹو وسپر، کنفائڈ یا ٹو بی سیوڈ. اور اس کا جو ابھی ٹرانسلیشن میں میننگ ہے وہ ہے ٹو ہیو اے پرائیویٹ کنسلٹیشن اور میٹنگ ان پرائیویٹ ود سم ون. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی، کیونکہ اس میں وہی بات ہے کہ کسی کے لیے ill intentions ہوتی ہیں. پیپل آر ٹرائنگ ٹو ہاربر ill intentions بٹوین ادرز، یا کنسپائر کر رہے ہوتے ہیں کسی کے خلاف، اور شیطان بھی اس کا پارٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی انسان کو ویسے بھی اپیل کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے. جیسے امام شافعی کا غالباً قول ہے نا کہ آپ میں 100 کوالٹیز ہوں اور ایک آپ کی برائی نظر آ جائے لوگوں کو، تو وہ 100 کوالٹیز بھول کے اس ایک برائی کو پکڑ لیں گے اور پھر اس پہ جو ہے وہ نجوہ ہونے لگ جائے گا. تو اس لیے یہ ہمارے دین نے بڑا خیال رکھا ہے. دیکھیں اس لیول پہ خیال رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 لوگ آپس میں بیٹھے ہیں تو 2 لوگ آہستہ آواز میں بات نہ کریں، تیسرے کو برا لگ سکتا ہے، سبحان اللہ، یا کوئی اس کے تھاٹ آ سکتا ہے، اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کبیرہ گناہ میں آئے گا اگر اس طرح کوئی سازشیں اس طرح سے کر رہا ہے، اللہ معاف کرے. کچھ پرمیسیبل نجوہ جو ہیں پرمیسیبل وہ ہیں میوچل کنسلٹیشنز only when people persuade each other to take part in charitable activities. یہ allowed ہے، encouraged ہے. Number 2, ask people to do what is good and right. Enjoin them. اکیلے میں لے جا کے کوئی مسٹیک ان کی کریکٹ کرنی ہے یا ان کو کوئی انکریج کرنا ہے گڈ کرنے کے لیے. اور تیسرا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ while پیس میکنگ کرنے کے لیے نجوہ، یا وہ بھی آتا ہے نا حدیث میں کہ 3 کنڈیشن میں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک ہے صلح کرانے کے لیے. تو وہ بھی بہت خوبصورت ہمارے دین کا حصہ ہے. اور اس میں پھر یہ حدیث سے میں وائنڈ اپ کروں گا. ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، shall I not tell you about an act which is far superior in rank to fasting, prayers and charity? The companions submitted, please do so. He then said, that act is the removal of discord. لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں، جو ڈسکارڈ ہیں، اس کو ریموو کرنا وہ کس سے زیادہ ہے؟ فاسٹنگ، پریئر اور چیریٹی سے بھی زیادہ رینک ہے اس کا. دیٹ از ٹو ریموو بکرنگ بٹوین 2 persons, میک پیس بٹوین دیم اینڈ thus eliminate discord. تو سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اس طرح کا ہم سب کو بنائے، اور ہمارے کارپوریٹ کے جو لوگ ہیں ان. علی بھائی اسی سے متعلق نا ایک امپورٹنٹ آیت ہے 108 کی، آیت نمبر 108 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے ایک چیز کی بات کرتے ہیں، اور پھر اپنی جو ہماری آئسولیشن ہے اس کی پیورٹی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ وہ رات کے وقت اس طرح کر کے چھپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو گھیرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آج کل کے دور میں خاص طور پہ جب سے ہمارے پاس یہ موبائل فون آیا، یہ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ڈیوائسز آئی ہیں، ٹولز آئے ہیں، تو گناہ بہت آسان ہو گیا ہے. اور یعنی وہ والا کام، وہ والا گناہ جو ایک زمانے میں آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا پڑتا تھا، اب آپ وہ اکیلے میں کر سکتے ہیں بیکاز آف دس ڈیوائس. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ غیبت کی آپ نے جیسے بات کی، غیبت آپ کو 2 بندے پہلے چاہیے ہوتے تھے غیبت کے لیے، اب آپ اکیلے بیٹھ کے غیبت کر سکتے ہیں موبائل فون کے ساتھ مل کے. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے، برائی کے لیے فحاشی کے کئی کام جو ہیں، جو پہلے کبھی تصور نہیں تھا، جس کو آپ کو کرنے کے لیے بہت زیادہ یعنی آؤٹ آف دی وے جا کے اور بہت چھپ کے کام کرنے پڑتے تھے، اب آپ کے لیے وہ بہت آسان ہو گیا، اللہ معاف کرے. اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا، یعنی انسان کا یہ یعنی کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، سوری اللہ کے بارے میں تو وہ گمان. تو اس وقت ایسے موقع پر جب انسان خاص طور پہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے، تو اس موقع پر انسان کو جو یہ خیال ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو. اللہ رقیب، یعنی وہ اس ٹائم تمہارے اوپر نگہبان ہے، اور اس کو پتہ ہے ایک ایک چیز جو تمہارے دل میں چل رہا ہے، جو تم اعمال کر رہے ہو اس ٹائم پردے کے پیچھے، وہ سب اللہ کو پتہ ہے. اور اس حوالے سے ایک حدیث جو خاص طور پہ بڑی جو میں سمجھتا ہوں جو شیئر کرنے والی، جسٹ سو دیٹ کہ ہم اپنی آئسولیشن کو پاک کر سکیں. اور یقین کریں میں سمجھتا ہوں جس بندے کی خلوت اور جلوت ایک ہے نا، وہ بندہ ولی اللہ کا، یعنی وہ بندہ اس دور کا ولی ہے.
کہ جس کی جلوت میں لوگوں کے سامنے بھی وہ ویسا ہے اور خلوت میں بھی وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن ایک تہامہ پہاڑ، ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام لیا آپ نے، کہ وہ اللہ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو، اس پہاڑ جتنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا کے، یعنی جس طرح مٹی اڑتی ہے اس طرح اڑا دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صفہم لنا، بتائیں یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ صحابہ کی ساری انویسٹمنٹ تو آخرت کے اعمال تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں یہ کون سا اعمال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب یہ اکیلے ہوتے تھے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے تھے، یعنی اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرتے تھے، اللہ معاف کر، جب اکیلے میں ہوتے تھے۔ تو یہ چھپ کے عمل کرنا نا، برائی، یہ سبحان اللہ انسان کے نا لٹرلی انسان کے کیریکٹر کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اور انسان کا سارا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے۔ اور میں دیکھا جو لوگ اپنی خلوت کو پاک یعنی اپنی خلوت کو پاک کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ایک خاص اعتماد دیتا ہے احمد بھائی، یعنی وہ سب سے بڑا مشکل کام، یعنی سب سے بڑے آپ کی جنگ ہوتی ہے آپ کی نفس کے خلاف ہے، اور سب سے کمزور آپ اپنے نفس کے خلاف تب ہوتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر جو بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہے نا، اس کا اعتماد، اس کا یار میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، جو میں اتنے بڑے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو سیلف کانفیڈنس کے لیے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو کیریکٹر کی مضبوطی کے لیے میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی پریکٹس ہے کہ انسان اپنی خلوت کو پاک کرے۔ یہ بہت پروفاؤنڈ آیت ہے اس لحاظ سے۔ جزاکم اللہ خیر جی، اس کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔